بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ قانون پاس ہوا جس کے تحت ان کی جو توہین و گستاخی کی سزا ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 10 سال کر دی گئی ہے۔ تو اس پر بھی بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ سزا کیوں بڑھا دی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کیا حدیث میں کیا آیا ہے ان کے بارے میں نا، اور صحابہ کے کیا مناقب ہیں، کیا ان کے فضائل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے ہی تربیت لی، تعلیم لی اور آپ ہی کو دیکھا، قرآن شریف پڑھتے بھی آپ کو دیکھا، آپ ہی سے سنا، سنت بھی آپ ہی سے انہوں نے سیکھی، قول و فعل بھی آپ ہی کا لیا۔ تو وہ تربیت یافتہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب ہم صحابی کہتے ہیں تو اس کی ایک تعریف ہے۔ یہ بہت سے لوگ کچھ اور لے آتے ہیں کہ فلاں بھی ڈھماکہ بھی، ایسا نہیں ہے، اس کی ایک تعریف ہے، اسی تعریف کے تحت صحابی جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ اور باقی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ احد میں جو 1400 افراد شریک تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ دنیا کے بہترین ترین لوگ ہیں، وہ 1400 افراد تھے۔ اس کے بعد 10 کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو ذکر کروں گا۔ اور قرآن شریف میں آیتوں میں بھی آپ کے جو صحابہ کے بارے میں کہا گیا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ آخری زمانے کے بارے میں کیا کہا گیا تھا، جو آج کل ہم سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے یہ یوٹیوب پہ جو یوٹیوب کے علماء جو نا فسادی، وہ صحابہ کی جو توہین کرتے ہیں اور امہات المومنین کی، ام المومنین کی، یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں احادیث سنیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، یقیناً آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا کہے گی، سو یہ لوگ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اور اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شریک مت ہونا، اور ان سے نکاح وغیرہ کے معاملات مت کرنا، اور انہیں وارث مت بنانا، اور انہیں سلام مت کرنا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی مت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جو صحابی کسی زمین پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس خطے کے لوگوں کے لیے اور نور بن کر اٹھے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، پس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ میرے صحابہ کو بخش دے اور اسے بھی بخش دے جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا ستارے اہل آسمان کے لیے امان کا باعث ہیں اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان کا باعث ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان کا باعث ہیں۔ حضرت سعید بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی جنتی ہیں، حضرت ابو بکر جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنتی ہیں۔ تو یہ میں نے حدیث پیش کی جو صحابہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے وہ میں نے آپ کو بیان کیے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا صحابی کے بارے میں بہت سے لوگ کچھ لے آتے ہیں کہ فلاں بھی تھا دماغہ بھی تھا، تو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اس ایمان کے ساتھ وفات پائی۔ تو جو بچے تھے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور جو جیسے کوئی نابینا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو کم و بیش جو ہے 1,24,000 سے زیادہ یا کم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا پاکیزہ گروہ اس زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بلا اتفاق قول ہے کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابی
ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت اور دعوت کو اس کی حقیقی روح کے مطابق گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ ان اصحاب کے ذریعے ہی اسلام کا تعارف بھی کرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو عام کیا۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم کو عطا کیا ہے وہ ہم تک صحابہ کرام ہی کے معرفت پہنچا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثاروں اور اطاعت شعاروں کی تربیت فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے ہی پہل زبان رسالت سے آیت اللہ کو ادا ہوتے ہوئے سنا تھا اور پھر دیانت اور امانت کے ساتھ اسی لب و لہجہ اور مفہوم و معنی کے ساتھ محفوظ رکھا اور رسول اللہ کے حکم سے دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا تھا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ صحابہ کرام نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا تھا، اس لیے صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام کی پیروی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تصور بھی محال ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جس انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے وہ مکمل طور پر اسلام اور اتباع سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول پاک سے اور اپنے جانثاروں کی تعریف اور توصیف اور ان کی پیروی کو ہدایت اور سعادت قرار دیا ہے۔ قرآن شریف میں بھی صحابہ کے بارے میں آیات ہیں جس میں ان سے وعدے کیے گئے، ایک وعدہ ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پس رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 3۔ کفر و فسق سے محفوظ ہیں، اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم پر مشکل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کی تحصیل کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انعام سے رائے راست پر ہیں۔ اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں رہتے ہیں یہ لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ابدیت کے آثار سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے بہت تھوڑی سی احادیث اور قرآنی آیت میں نے بیان کی، ان سے یہ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مینارہ نور ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی کچھ زبان کھولتا ہے جو بھی کچھ بولتا ہے اس کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے اور نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ فسادی اور شرپسند لوگ ہیں جو بہانے سے رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو الزامات دیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شوہر تھے حضرت آسمہ بنت امیس کے، جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، پھر آپ سے شادی ہوئی، اور آپ وہی ہیں جن کو حضرت بی بی فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ ان کا غسل جو ہے یہ دیں گی، تو یہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی زوجیت میں تھی۔ تو یہ کہنا، کچھ الزام لگانا کہ حضرت بی بی فاطمہ ان سے ناراض تھی یا ان سے بات نہیں کرتی تھی یا آخری وقت میں، اس سے اندازہ لگا لیں یہ جھوٹ کا کہ خود ان کی زوجہ نے ہی آپ کو غسل دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے ہوئی۔ اگر کسی وائف کا کسی نے مرڈر کیا ہو، قتل کیا ہو، تو اپنی بیٹی ان کو دے دے گا۔ تو یہ سارے جھوٹ، ساری تہمتیں ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تو دونوں کے ساتھ رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بھی ساتھ مشیر تھے، حضرت عمر فاروق کے بھی مشیر تھے۔ جو آج اسلامی کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کو بنانے کی جو کمیٹی بنی تھی اس کے سربراہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، اور یہ اسلامی کیلنڈر جو ہے ہجری، یہ بنائی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عمر فاروق کے کہنے پر ہے۔ حضرت عباس سے چچا وہ ساتھ تھے حضرت عمر فاروق، پھر عبداللہ بن عباس ساتھ تھے، ان کو تو حضرت عمر فاروق ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو بھی آج صحابہ کو برا کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نفرتیں پھیلائی ہے سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور کسی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب جعلی کتابیں، جعلی حدیث بیان انہوں نے کر کے اور نفرتیں پیدا کی گئی ہیں، حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اور تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور تمام امہات المومنین ایک تھے اور ان میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم۔